السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے بلاگ کا نام دلکش کہانیاں ہے اور ہماری آج کی کہانی کا نام جادوئی جزیرہ۔ مکمل کہانی جاننے کے لیے آپ کو کہانی سننی اور پڑھنی ہوگی، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ اسی طرح نئی نئی کہانیاں سننے اور پڑھنے کے عادی اور شوقین ہیں تو آپ بالکل صحیح بلاگ پر ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے روز نئی نئی اور دلچسپ کہانیاں لکھوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جادوئی جزیرہ۔ آغاز۔ دانش ایک نوجوان اور جرأت مند محقق ہمیشہ سے جادوئی اور پراسرار مقامات کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن اسے ایک قدیم کتاب ہاتھ لگی جس میں ایک جادوئی جزیرے کا ذکر تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس جزیرے پر جادوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ جزیرے کا راستہ دشوار گزار جنگلات، بلند پہاڑوں اور گہرے سمندروں سے گزرتا تھا۔ سفر کا آغاز۔ دانش نے اپنی مہم کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے دوستوں زینب اور علی کو بھی اس مہم میں شامل کر لیا۔ تینوں دوست اپنی کشتیاں، ساز و سامان اور جادوئی نقشہ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہیں کئی دنوں تک سمندر میں سفر کرنا پڑا، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ جادوئی جزیرہ۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب و غریب جزیرہ دیکھا جو کسی نقشے پر نہیں تھا۔ یہ وہی جادوئی جزیرہ تھا جس کا ذکر کتاب میں تھا۔ جزیرے پر پہنچتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کا ماحول بہت مختلف ہے۔ درختوں کے پتے چمک رہے اور ہر جگہ ایک عجیب و غریب روشنی تھی۔ جنگل کی پراسراریت۔ جزیرے کے اندر جانے پر انہیں ایک گھنا جنگل ملا۔ اس جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات اور جادوئی پودے تھے۔ زینب نے ایک جادوئی پودا دیکھا جو باتیں کر رہا تھا۔ اس پودے نے انہیں بتایا کہ جزیرے کے مرکز میں ایک جادوئی محل ہے جہاں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگل سے نکلتے ہی انہیں ایک بلند پہاڑ ملا۔ یہ پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پر چڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن دانش، زینب اور علی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے پہاڑ کو عبور کیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر انہیں ایک جادوئی پل ملا جو محل تک جاتا تھا۔